سبزواری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ ابھی ایک واقعہ ہوا گورنر نبی جمیل صاحب کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, جو کہ آف کورس نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس پر آپ کی کوئی پی ٹی آئی سے بات ہوئی ہے کہ بھائی اس میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ سیاسی اختلاف سب ٹکا کے کریں, لیکن یہ ٹرانسلیٹ سڑک پہ ایئرپورٹ پہ اس طرح لوگوں نے ہوٹ کرنا یا کرنا شروع کر دیا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. بہت شکریہ وسیم. دیکھیں پہلی بات تو آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی جو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ پریس کانفرنس کی, عمران خان صاحب کے حوالے سے احترام کا ہی رویہ رکھا اور ہماری پالیسی یہی رہے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا, عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آگے بھی ہم یہ کہہ کے اس اتحاد سے نہیں نکلے کہ کوئی پی ٹی آئی نے ظلم زیادتی کر دی ہمارے ساتھ یا عمران خان صاحب کوئی غلط آدمی ہے. ہمارا تو نہیں یہ رویہ رہا, ہم ایک میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں نے اگر ایک دوسرے کے ساتھ آگے چل کے کام نہ بھی کرنا ہو تو کو ایگزسٹ تو کرنا ہے, اور گھیراؤ اگر کوئی ہماری لیڈرشپ کا کرے گا تو یقین جانیے ایم کیو ایم کے کارکن کا تھوڑا سا زیادہ ہی تجربہ ہوگا اس کام میں. ہم نہیں چاہتے. میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی, میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی. اسد عمر صاحب واز کائنڈ انف, انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی, سندھ کے علی زیدی صاحب وغیرہ سب سے رابطہ ہوا ہے. اچھا. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ تھم جائے گا. ابھی انیشل جذبات ہیں اور ہماری بالکل خواہش نہیں ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. اوکے, ابھی ظاہر $1 ملین کوشچن یہی ہے کہ بھائی اب یہ نمبر گیم تو آپ کے کل اپوزیشن کی طرف جانے کے بعد بالکل سوئنگ کر گیا گورنمنٹ کے اگینسٹ. تو اب اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کے گورنمنٹ کے حق میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ واپس چلے جائیں, نمبر گیم دوبارہ گورنمنٹ کے حق میں ہو جائے. ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے, زیرو؟ نہیں, میرے خیال میں آج کے اعلان کی بات تو نہیں ہے. جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بلاول صاحب کے ساتھ دستخط کیے, جس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, سردار اختر مینگل صاحب نے, خالد مکسی صاحب نے, اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا وفاق کے حوالے سے ایک الگ معاہدہ ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد اس کی صورت ہے. اگر آپ کو پرائم منسٹر صاحب بلائیں اور بتائیں کہ دیکھیں بھائی اٹ از ناٹ پیپلز پارٹی, اٹ از ناٹ نون, اٹ از ناٹ مولانا صاحب, اٹ از فلاں ملک, یہ سازش ہے, یہ بیرونی, اور آپ اس کے اعلی کار بن گئے اور یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے یہ کیبل, تو پھر ملک کے بہترین مفاد. پرائم منسٹر صاحب کا بہت احترام ہے, آئندہ بھی رہے گا. جب وہ پرائم منسٹر رہیں دوبارہ یا نہ رہیں, وہ ملنا چاہیں گے تو میرے خیال میں ہم بالکل کنسیڈر کریں گے, وائی ناٹ. جو وہ چیزیں رکھیں گے ان کو بھی ہم, ابھی تک تو میڈیا کے توسط سے ہی آئی ہیں نا, اور ہم آج وہ چاہتے تھے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو دکھا دیں وہ ثبوت, خالد صاحب نہیں. اچھا, میرے علم میں نہیں ہے, مجھے یہ علم میڈیا میں خبریں چلی امین الحق صاحب اور فروغ نسیم صاحب کو شاید کہا گیا تھا کابینہ کہ شاید کیبنٹ میں وہ آتے تو وہاں دکھا دیتے, اس وقت تک ان کو پارٹی کی انسٹرکشن تھی, خالد صاحب کو بھی کہا گیا تھا, پارٹی کی انسٹرکشن تھی کہ وہ اپنے استعفے جمع کرا دیں. لیکن ایز اے پارٹی ہیڈ خالد صاحب تو جا سکتے تھے, چونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ثبوت دکھاؤں کہ یہ سب غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. اگر الگ سے ایم کیو ایم سے ملنا چاہیں گے تو یہ بات ہم رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ. اگر وہ ثبوت اتنے کنونسنگ ہوئے جس سے پتہ ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی غیر ملکی سازش ہے, تحریک عدم اعتماد, پھر کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو کسی غیر ملکی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے سہولت کار بن گئے نا اگر ثابت ہو گیا کہ یہ غیر ملکی سازش کر رہے ہیں. میرے خیال میں جب تک میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اور میں اس پہ جب قائل ہوں گا تو ہی بات کر سکوں گا. ہائپوتھیسس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا. گورنرشپ ملے گی ایم کیو ایم کو؟ اگر ایم کیو ایم مانگے گی تو ملے گی, ایم کیو ایم نے مانگی ہی نہیں. سندھ میں وزارت ہے نہیں جی, کچھ نہیں مانگا. فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, نہ سندھ گورنمنٹ کا نہ وفاقی حکومت کا. دیکھیں یہ بڑی کلیئر ہے. وفاقی تو ابھی آج کی تاریخ میں تو پی ٹی آئی کی ہے نا. میں یہ بتا دوں نا, عمران خان صاحب نے پچھلے جون میں ہم ایک میٹنگ میں موجود تھے, اس میں بڑی وضاحت سے کہا کہ بجٹ کے بعد میں ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت کے لیے, ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام تھا, کوئی بہت اہم وزارت دینے جا رہے تھے, لیکن ایم کیو ایم نے اس لیے معذرت کر لی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت زیادہ مقبول عام بات نہیں ہوگی. دیکھیں وسیم, ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا وہ ورکرز کی پارٹی ہے. ہم دیگر جماعتوں کی طریقے سے یہ بات انجوائے نہیں کرتے کہ ایک لیڈر ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ جو بھی فیصلہ کر دے گا, اس کا کارکن اور ورکر اس بات کو اور اس کا ہمدرد اس کو قبول کر لے گا. ایم کیو ایم نے پہلے یہ چیز انجوائے کی ہے, اب ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ چیز ہے نہیں. ہم جواب دیں اپنی رابطہ کمیٹی کو, اپنے ورکرز کو, تو اس لیے جو ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. کبھی مقبول فیصلہ کرتے ہیں, کبھی غیر مقبول فیصلہ کرتے ہیں, لیکن فیصلہ اس پریشر کو جس سے ہم پہ ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. یو تھنک اٹس آل اوور فار عمران خان؟ ایٹ دا مومنٹ جو نمبر گیم ہے وہ تو لگتا یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور جو بھی ان کے پاس اب اتحادی ہیں وہ شاید 172 کا میجک نمبر نہیں ہے ان کے پاس. آپ کا سجیشن ہے یہ کہ ریزائن کر دینا چاہیے؟ خالد دیکھیں, اگر میں ہوتا, مجھ سے کچھ لوگوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر کے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس نے مجھ سے یہ بات پوچھی. میں نے کہا اگر میں ہوں عمران خان صاحب کی جگہ تو شاید میں نہیں چاہتا کہ میرے خلاف کوئی 199 یا 200 یا اس سے بھی زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں جمع ہوں.
خالد مقبول صاحب نے شاید چند روز پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی خان صاحب کے احترام میں کہ اور کل کی ملاقات میں بھی مبہم الفاظ میں آپ نے سجیسٹ کیا جو رات میں بھی گورنر سنگھ جس میں آئے تھے اور سارے اب اس میں اسپیسیفکلی تو یہ والی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے، اس لیے کہ دیکھیں ایک چیز ہے اس وقت اسمبلی میں کس کے پاس اکثریت ہے، ایک چیز ہے سیاسی عدم استحکام اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی پولیٹیکل اکانومی کا عدم استحکام، اس سے نکلنا جلد از جلد ضروری ہے۔ ایوری پاسنگ ڈے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس بات کی حامی ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں تو نئے آنے والے وزیر اعظم جلد از جلد انتخابات کا اعلان کریں تاکہ معاشی سمت میں ایسے فیصلے ہوں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت کا عدم استحکام ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ عام آدمی کو جب پیٹرول ملنے جائے گا 200 روپے فی ڈالر کے حساب سے اور اس کو روٹی مہنگی ملے گی، وہ کسی کی بھی حکومت اس کو غرض نہیں ہوتی کہ جمہوری حکومت ہے یا فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت ہے۔ آخری سوال، ابھی ڈیٹیل میں اس میں بعد میں کبھی بات کر لیں گے، آج کے تک آخری سوال کہ یہ الزام لگتا ہے نا ایم کیو ایم پر، اس کی ہسٹری رہی ایم کیو ایم کی گورنمنٹس میں آنے کی جانے کی، تو الزام لگتا ہے کہ اپنے مفادات کو دیکھ کے، تو اگر میں کچھ یہاں سے پوچھوں کہ آپ کو گورنمنٹ سے شکوے تو آپ کرتے ہیں دوسرے، لیکن آپ گورنمنٹ کا حصہ تو رہے نا، تو ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو لگا کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو آپ نے چھلانگ مار دی، ورنہ آپ سارے تحفظات کے باوجود بھی اس شپ کا حصہ تھے کہ اچانک طریقہ عدم اعتماد آئی، آپ کو یہ حکومت بری لگنے لگی، آپ نے چھوڑ دی اور وہاں چلے گئے، ایک تو جہاز آپ کو لگا ڈوب رہا ہے تو آپ نے ایک تو مجھے یہ حکومت بری نہیں لگنے لگی، دیکھیے اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے، ہاں اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے نا کہ بری لگ رہی ہے اس لیے چھوڑ دی۔ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد میں اس کو فلپ کرتا ہوں، مرکز میں ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، صوبے میں ہو پی ٹی آئی کی حکومت، تو میں کہوں گا کہ بھئی میری صوبائی حکومت کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا جو میرے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کے لیے میں کچھ نسبتاً ریلیف کر سکوں۔ اس معاہدے میں دیکھیے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے یہ ایگری کرایا ہے کہ جو صوبائی کا کوٹا ہے 40 اور 60 اس پر قانون کے حساب سے نہیں، برقرار نہیں، وہ تو چلا جا رہا ہے، اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کمیشن بنائیں، جو نوکریوں میں زیادتیاں اگر ہوئی ہیں اس کو ایڈریس کریں، جو جعلی ڈومیسائل کہیں پر ہوئے ہیں اس کو ایڈریس کریں۔ پہلے دن سے کر لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پہلے دن سے مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت اور صوبے میں پیپلز پارٹی، یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تو دیکھیں نا ہمارا اتنا بیڈ بلڈ آ گیا تھا کہ صورتحال آگے نہیں بڑھی، اچانک وہ گڈ کیسے ہو گیا؟ آج تحریک عدم اعتماد کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کو ضرورت محسوس ہوئی، اور بلاول صاحب نے بہرحال جو میں نے مختلف ان کے میڈیا انٹرویوز دیکھے ہیں خاصی مثبت بات کی۔ اللہ کرے کہ آج انہوں نے میڈیا کے توسط سے جو تاریخ کا حصہ گفتگو بنائی ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں، ایم کیو ایم نے کوئی وزارت کوئی منصب نہیں مانا، اور کون سے مطالبات جائز ہیں؟ یعنی جعلی ڈومیسائل کا مسئلہ، 40% اور شہری نمائندگی کا مسئلہ، کراچی کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ، جو بلدیاتی قانون ہے وہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ایم کیو ایم جیتی ہے، یہ ہم بہت سرخرو ہیں کہ ہم نے ایک ایک عوامی مسئلے کے اوپر بات کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فیض۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز، پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔